عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور پرشکوہ نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے اپنی فضل کے وسیلے سے، نعمت کے وسیلے، فیض کے وسیلے سے عطا فرمایا، اپنے رحمت کو جاری کیا، ایک اور دن کے لیے مجھے ایک اور موقع عطا فرمایا تاکہ میں اس دیار زندگاں میں، اس ربع مسکون میں سکونت کر سکوں، بول سکوں، دیکھ سکوں، سن سکوں، پھر سکوں، اور سب سے اہم اس کے نام کی خاطر میں شاہد بنوں، گواہ بنوں۔ میں خداوند کا مشکور ہوں آپ سب عزیزوں کے لیے جو کامنٹس دیتے ہیں، مجھے فون کالز کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، بہت سارے کالز مجھے آتے رہتے ہیں، ٹیکسٹ آتے رہتے ہیں۔ ابھی بھائی وسیم نے بیرق پاکستان کا جھنڈا اور ہاتھ جوڑ کا ایک ایموجی بھیجا ہے، یعنی دعا کرنے کے لیے انہوں نے ابھی اور پھر لگ بھگ آدھ گھنٹے پہلے ایک اور بھائی نے ایک خوبصورت گیت میرے لیے بھیجا ہے تاکہ میں اسے سنوں، اور میں ضرور سنوں گا اس پروگرام کے بعد۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور یہ بھائی پشتون ہیں اور دوسرے بھائی جو ہیں وہ پنجابی ہیں۔ ایک اور بھائی ہیں جنہوں نے مجھے صبح 7:30 بجے ایک پیغام بھیجا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اور وہ مسلمہ ہیں، اور ان کے لیے میں نے دعا کی ہے اور دعا کرتا رہوں گا۔ اور میں خداوند کا مشکور ہوں ان سب کے لیے کہ لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ اگر اس پروگرام کے وسیلے سے میری ساری زندگی میں ایک شخص کو برکت ملے، روحانی برکت ملے، وہ برکت جس کی وجہ سے وہ شخص خداوند کے گھر جا سکے، یعنی آسمان جا سکے، وہ برکت اسے ملے، تو میرے لیے کافی ہے۔ میرا پورا مشن جو ہے وہ مکمل ہوا۔ صرف ایک شخص، میرا خدا جو ہے وہ مجموعی طور پر، کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے، یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، یعنی اس کی محبت جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ پرمیشور کا پریم جو ہے وہ سارے سنسار کے لیے ہے۔ مگر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے یا دنیا سے ایسی محبت رکھی، یہ مجموعی طور پر، پھر انفرادی شروع ہوتی ہے۔ تا جو کوئی، یہ انفرادی ہے، شخصی ہے، 2 کے لیے نہیں، 3 کے لیے، انفرادی ہے، فرد، ایک فرد کے لیے۔ تا جو کوئی، یعنی اتنے بھیڑ میں سے اگر ایک بھی اس پر ایمان لائے، وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ ہندی میں پڑھوں گا، کیونکہ پرمیشور نے اس جگت سے ایسا پریم کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا، تا جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو پرنتو شیشوک جیون پائے، شیشوک جیون پائے۔ یہ بھیڑ کی بات اور ایکتا کی بات ہر اس منشیہ کے لیے جو اس پر وشواس لائے، وہ اسے مرتیو سے پرمیشور بچاتا ہے۔ اگر دنیا میں صرف ایک ہی بندہ ہوتا، آدم کی بات کریں، خدا نے سب سے پہلے آدم کو بنایا، ایک ہی بندہ ہوتا، اس کے بعد کوئی اور ہوتے ہی نہیں،
اگر وہ گناہ میں جاتا، وہ گناہ میں گیا، اسی وجہ سے ہم گنہگار ہیں۔ تو خدا کا جو فضل ہے، اس کی نعمت جو ہے، اس کا فیض جو ہے، وہ اس شخص پر جاری ہوتا اور وہ اسی شخص کے لیے اپنی جان قربان کر کے اس کے گناہوں کا کفارہ دے کر اسے بچا لیتا۔ یہ ہے میرا خداوند۔ انفرادی مجموعی طور پر خداوند ساری دنیا سے محبت رکھنے والا خدا ہے۔ انفرادی طور پر ہر شخص کے لیے الگ الگ اس نے اپنی جان دی۔ اس نے ہر شخص کے لیے الگ الگ ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ افغانستان میں اور کئی جگہوں میں یہ مثال آپ نے ضرور سنی ہوگی، کہتے ہیں کہ بھائی چلو یہ کرو، تمہارا گناہ میرے اوپر۔ ہم کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں لے سکتے، ہم خود ہر ایک شخص اتنے زیادہ گناہ کے تلے دبے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ناممکن ہے کہ کسی اور کا گناہ اپنے اوپر لے لیں۔ اسی وجہ سے خداوند نے جو تہیہ کیا، پچھلے پروگرام میں ہم نے اسی بارے میں بات کی، خداوند کا جو تہیہ ہے، اس نے جو مہیا کیا، اپنے اکلوتے پتر کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا۔ خداوند یسوع مسیح آئے، اور وہ آئے اسی وجہ سے کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرے۔ اور وہ کیسے؟ اس نے اپنے لہو سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ سب نے گناہ گار کو نظروں سے جب گرا دیا، سب نے گناہ گار کو نظروں سے جب گرا دیا، تو نے مسیح مہرباں اپنے گلے لگا لیا۔ جب ہم لوگوں کے نظروں سے گرتے ہیں، جب ہم پر مصیبتیں آن پڑتی ہیں، مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، جب ہم شرمسار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اپنے ہمارے اوپر تہمت لگاتے ہیں اور ہماری جان پر وہ اترتے ہیں، تب ایک شخص ہے، صرف ایک ہے جو ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ ہمیں گلے لگانے کے لیے ہمیشہ بلاتا ہے، ہمیشہ بلاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک فاحشے کو لایا، ایک عورت کو جو فحش کے عمل میں گرفتار ہوئی تھی۔ مرد کو نہیں لایا، کیونکہ یہ دنیا ہی مرد سالاری کا دنیا ہے، اب تک بھی ہے، اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، اور اختتام تک شاید یہ جاری رہے۔ ہاں، فیمنزم بہت زیادہ ہے، فیمنزم کتاب مقدس کے مطابق نہیں، نہ تو میسکولزم کتاب مقدس کے مطابق ہے۔ یہ دونوں در حقیقت شیطانی چال ہیں، فیمنزم اور میسکولزم۔ خدا نے انسان کو برابر کا درجہ دیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہی ہم پرانے عہد نامے یعنی پرانے نیم میں اور نئے عہد نامے یعنی نئے نیم میں ہم پڑھتے ہیں۔ واضح طور پر مسیح میں نہ نر اور نہ ناری، نہ مرد نہ عورت، دونوں برابر ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے۔ یہ ایسا نہیں جیسے کہ مجھے شریعت اسلامی میں سکھایا تھا کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر، جو سورہ بقرہ میں اور اس کے 200 میرے خیال میں اس کے 226 آیت میں ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ کاملاً برابری میں ہے۔ ہاں، ہم بحیثیت نر اور ناری، ہم میں فرق ضرور ہے۔ میں ماں نہیں بن سکتا، میں ماں نہیں بن سکتا۔ میں نے سکتی کا
लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ एक औरत ही मां बन सकती है। मुझ में खुदावन ने एक बाजुए कवी दिया हुआ है। मेरे इस्तख्वान जो हैं, हड्डियां जो हैं, वो बड़ी बड़ी हैं और मैं ज्यादा बोझ को उठा सकता हूं, मगर एक औरत ये नहीं कर सकती। मगर जहां तक अक्ल, खिरद और हिकमत का ताल्लुक है, वहां पर खुदावन ने हमें 100% बराबरी दी हुई है। आपने अफगान मुल्लाओं के तकारीर ज़रूर सुने होंगे। अगर आपको पश्तो आती होगी या दरी ज़बान आपको आती होगी, ज़रूर सुने होंगे। और बहुत से पाकिस्तानी मुल्ला भी हैं और हिंदुस्तानी मुल्ला भी हैं और बहुत से दूसरे भी इस्लामी स्कॉलर्स और मुल्ला हैं जो कि कहते हैं कि अपनी बीवी को आप, अगर वो, मेरी गुस्ताखी माफ़, मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ, गुस्ताखी माफ, अगर आपकी बीवी यहां तक कि आपसे हम बिस्तरी करने को वो हिचकिचाए तो आप उसे मार तक सकते हैं। वअज़रिबू का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है। यही सबसे बड़ी बेइज्जती है एक इंसान की। या फिर बराबरी की बात करते हैं तो कोई और किताब ऐसा नहीं जिसमें हमें वो बराबरी सिखाए जो कि किताब मुक़द्दस हमें सिखाता है। हाँ, हमारे जो काम हैं और बहुत से और मसाइल हैं, इनमें तफरीक ज़रूर है। जैसा कि मैंने कहा, मर्दों की जो हड्डियां हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं, वो ज़्यादा बोझ, बड़े बड़े बोझ अपने ऊपर ले सकते हैं, मगर क्या वो बहुत से दुखों का बोझ अपने ऊपर ले सकते हैं? मैं तो इकरार करता हूं, जब दुख मुझ पर आते हैं, मैं इस घराने की बात करता हूं, आपके घराने की नहीं, और ये यकीनन वैसे ही है हर घराने में। जब दुख, मुश्किलात हम पर आते हैं तो मर्द अक्सर उस दुख को बर्दाश्त नहीं करते, औरतें ज्यादा बर्दाश्त करती हैं। तो उनको खुदावन ने नफ्सियाती तौर पर और दिमागी तौर पर भी कवि बनाया हुआ है। ये कुछ तफरीक हैं, मगर जहां तक अक्ल, खिरद और हिकमत की बात है, उसमें खुदावन ने सब कुछ बराबरी से हमें दिया हुआ है। और वो चाहता है कि हम उसकी सुने, वो चाहता है कि हम इस पर गौर करें। जो मुल्ला साहिबान अफगानिस्तान में कहते हैं, या तो फिर हमारे रईसुल वज़रा अफगानिस्तान में, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, वहां पर उसे हम रईसुल वज़रा के नाम से अब इस्लामी इमारात के तहत जानते हैं। रईसुल वज़रा वो आते हैं और मजलिस आम में लोगों को कहते हैं, चिशगवाड़ी तासु, चिशगवाड़ी अमनगवाड़ी का इस्लामी शरीयत। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? क्या आपको अमन चाहिए या फिर इस्लामी शरीयत? इसके ऊपर बहुत से मीम्स बनाए गए हैं इंटरनेट पर, बहुत ढेर सारे मीम्स इस पर बनाए गए हैं और लोगों ने बहुत ज़्यादा मखौल उड़ाया है इस शख्स का। और इनमें से बहुत से जो मीम्स हैं बहुत ही बेहुदा तर्ज के हैं। इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि उन मीम्स को आपके सामने लाऊं, उन सब मीम्स को आपके सामने लाऊं, मगर उन मीम्स में से कुछ हिस्सों को मैं ज़बानी तौर पर आपको कहूँगा, क्योंकि सवाल ये करते हैं रईसुल वज़रा साहब अफ़गानिस्तान के कि चिशगवाड़ी तासो, चिशगवाड़ी अमनगवाड़ी का इस्लामी शरीयत। तो उसमें बहुत से, जितनों ने भी उसका मजाक उड़ाया है वो सारे के सारे मुसलमान ही हैं, वो उनके अपने भाई, उनमें से अक्सर पश्तून हैं जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया। कई तो कहते हैं मुझे रोटी चाहिए, क्योंकि भूखमरी हो रही है वहां पर अफगानिस्तान में। कई बोल रहे हैं कि ज़कार वाड़म, यानी मुझे काम काज चाहिए, मजदूरी चाहिए, रोजगार चाहिए। और कई कहते हैं मुझ तालीम वाड़ो, यानी मुझे तालीम चाहिए,
भाई मुझे इस्लामी शरीयत नहीं चाहिए, मुझे अमन चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए। लोग भूखों मर रहे हैं और खुदकुशियां, बहुत ज्यादा खुदकुशियां अफगानिस्तान में जारी है। और ये बहुत ही अफसोस की बात है अगर आप इस बात पर ध्यान दें। बहुत ही अफसोस की बात है कि अफगानिस्तान वो मुल्क जहां पर लोग खुशहाल रहते थे, कुछ तो अमन व अमान था, तकरीबन लगभग 43 साल पहले, उसकी हालत क्या होती जा रही है इन शराए की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से जिनको ये मनसब दिया गया है कि वो लोगों से ये पूछते हैं कि भाई आपको अमन चाहिए या इस्लामी शरीयत। भाई मुझे अमन चाहिए, मुझे इस्लामी शरीयत नहीं चाहिए। यही वो लोग, वो खुद मुसलमान लोग कह रहे हैं। वो बेजार आ चुके हैं, इन सब से बेजार आ चुके हैं। मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, देखें कि अफगानिस्तान में खुदकुशियां कितनी बढ़ती जा रही हैं, बेरोजगारी की वजह से, फ़क्र की वजह से, मुश्किलात की वजह से। इस वजह से कि तालिबान ने जो हालात वहाँ पर खड़े किए हैं, लोगों के लिए तालीम नहीं है, औरतें वो तालीम हासिल नहीं कर सकती, वो दफातर नहीं जा सकते, और जो गर्ल्स हैं यानी जो लड़कियां हैं वो स्कूल नहीं जा सकती। उन पर जो कतगन लाई गई है, जो मुश्किलात, जो बंदिश उनके लिए लाई गई है, बहुत ही अजीब है कि पाकिस्तान जिस मुल्क ने अफगानिस्तान के तालिबान को बढ़ाया, उन्हें तरबियत दी और सब कुछ किया, वो भी उसे नहीं मानते। अपने बॉर्डर्स को एकदम से मजबूत किया हुआ है, लोग इधर उधर नहीं जा सकते। आपने बीबीसी उर्दू में आज का एक मजमून है जिसमें एक पाकिस्तानी अफगानिस्तान के काबुल के सड़कों पर जाते हुए कोई एड्रेस पूछते हैं। आप खुद बीबीसी उर्दू में जाएं तो एक अफगान उसे एड्रेस बताने के बाद कहते हैं क्या आप पाकिस्तानी हैं? तो ये पाकिस्तानी, वो कहते हैं हाँ मैं पाकिस्तानी हूं, और उसके बाद वो उसके साथ चल देते हैं उसी जानिब जिस जानिब इस पाकिस्तानी ने एड्रेस उनसे पूछा। और रास्ते में ये पाकिस्तानी कहते हैं, सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं मुझे पहले ही से पता चल गया कि क्यों वो मेरे साथ हो लिया। तो सबसे पहले उसने वीज़े का सवाल किया कि क्या आप मुझे वीज़ा दिलवा सकते हैं पाकिस्तान का। ये है हालत ज़ार उस मुल्क की जहां पर खुशहाली थी। और फिर हमारे रईसुल वज़रा जो हैं वो कहते हैं चिश ग्वाड़े, आपको क्या चाहिए, अमन चाहिए या इस्लामी शरीयत? भाई मुझे अमन चाहिए, मुझे कोई शरीयत नहीं चाहिए, मुझे अमन चाहिए। मैं भूखों मर रहा हूं। ये आप देखें, ये वीडियो मैं आपके लिए रखता हूं, ये तुलू न्यूज़ से है, तो इसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है, या ये पश्तो में है। आप सुने, मेरे अक्सर जो मेरे प्रोग्राम को देखते हैं वो या तो पश्तो बोलते हैं या उनको पूरी पश्तो पर अबूर हासिल है, और इसके बाद मैं इसका तर्जुमा भी आपके लिए कर दूंगा अगर आपको पश्तो नहीं आती। د طلوع نیوز د مندونو پر اساس د تیرو 2 میاشتو پر مهال په فاریاب، کاپیسا، اوروزګان، لوګر، غور، نیمروز، تخار، زابل، خوست، دایکندي، جوزجان او فراه ولایتونو کې 22 تنو ځان وژنه کړې ده. یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 2 مہینوں میں 27 لوگوں نے خودکشی کی ہے افغانستان کے ان صوبوں میں۔ افغانستان میں خودکشیاں اتنی معمول کی نہیں ہیں، مگر مجبوری سے لوگ خودکشی پر اتر آئے ہیں۔ سنیں آگے۔ دغه پیښو له جملې یوازې شپږ په فاریاب ولایت کې ثبت شوي دي. دو واقعه از طبقه ذکور بوده با علل و انگیزه فقر و عدم اقتصاد و نمود و خودکشی نموده است. یہ طالبان کے اپنے نمائندے ہیں، ان کا بیرق آپ دیکھ سکتے ہیں، جھنڈا طالبان کا۔ یہ کہتے ہیں کہ فاریاب میں جن لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں وہ مفلسی کی وجہ سے ہے، بے روزگاری کی وجہ سے ہے، ان کے پاس کام کاج نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، روز کی روٹی نہیں ہے،
تو یہاں پر جو رئیس الوزراء صاحب کہتے ہیں چشغواڑی، بھائی مجھے روٹی چاہیے، مجھے امن چاہیے، مجھے روٹی دو دن کی روٹی چاہیے. یہ ہے ہماری حالت. آگے سنیں. و با تعداد 4 قضیه از طبقات اوناس بوده که البته علل و انگیزه های مختلف در قبال داشته. اور ان میں سے 4 جو ہیں وہ عورتیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہاں وہاں کی علتیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں. اسی کو منافقت کہتے ہیں. منافقت کہتے ہیں کیونکہ طالبان جو ہے وہ کہتے ہیں، طالبان کا جو رہبر ہے اس نے آ کر بھرے عام مجلس میں کہا افغانستان میں بالکل امن امان ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا الحمدللہ پچھلے کچھ دنوں میں صرف کچھ ہی خودکش حملے ہوئے ہیں. الحمدللہ کچھ خودکش حملے ہوئے ہیں. حد کی بات ہے یار، حد کی بات. سنیں آپ. مندونو پر اساس د ځانوژنو په پیښو کې د هلکانو په نسبت د نجونو شمیر زیات دی. مردم باز هم دچار مشکلات فقر گشنگی است، بسیار بدبختی روان است، مجبور میشن که این کارم میکنن. یہ کہتے ہیں بے روزگاری، فقر اور مفلسی کی وجہ سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. روزګاری کچیر ځوان نسل ته کار پیدا شي او ځوان نسل په کار کې مصروف شي، نو دغه ځانوژنې او د ځوان مجبوریت یا یو بلې لارې ته سوق کېدل دا به ممنوع شي. د ځانوژنو د پیښو د زیاتوالي ترڅنګ په وروستیو کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د کورنۍ د غړو وژل هم زیات شوي دي. د راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ نیمروز کې 2 میرمنو خپل خاوند، د شنبې ورځ په فراه کې یو ځوان خپل کاکا او پکتیا کې یو پلار خپل زوی وژلی دی. آخ، لوگوں نے اپنے اقارب کے، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ تک کو، اپنے بھائی تک کو، اپنے بہن تک کو قتل کر رہے ہیں. یہ ہے حالت زار ہماری. روانو حالاتو دغه دربدرۍ، دغه بحران، دغه ناخوالې غوښینې کړي، دا یې زیاتې کړي دي. د بیا اړیکو سره د روغتیا وزارت مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. یہ ہے ہماری حالت، یہ ہے حالت زار. چشی غواڑی جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ کو چاہیے کیا بھائی. افغانستان کے ایک عظیم شاعر جو کہ ان کا قتل ہوا، ان کو مار ڈالا گیا شاہی دور میں، کیونکہ انہوں نے ہزارہ لوگوں کے حق میں آواز اٹھائی. وہ خود سید تھے مگر انہوں نے اپنی کالی پگڑی جو ہے پھینک کر اس نے سفید پگڑی باندھنا شروع کیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اب مجھے سید کے نام سے کوئی نہ جانے، کیونکہ سید لوگ ہی سب سے زیادہ گلا گھونٹتے ہیں ان لوگوں کا. اسماعیل بلخی، اسماعیل محمد بلخی ان کا نام تھا. وہ کہتے ہیں غبار کارواں تا کہکشاں رفت، غبار کارواں تا کہکشاں رفت، تو برجا خفتہ گوئی کارواں نیست. کارواں کا جو غبار ہے وہ کہکشانوں تک چلا گیا، اور تو سویا ہوا اپنی جگہ میں اور آنکھ کھول کر یہ کہتا ہے کہ بھائی یار رہنا دو مجھے سونے نا. کارواں کہاں؟ کون سی کارواں؟ جس کارواں کی محمد اسماعیل بلخی نے بات کی وہ ان ترقی یافتہ لوگوں کے لیے تھا. وہ عقلمند شخص تھا، شاعر، اور وہ ایک فلسفی اور بہت ہی عظیم عالم تھے. وہ اسلامی اسکالر تھے مگر وہ عقل کی بات کرتا تھا. وہ ہر چیز کو اس تک محدود نہیں رکھتا کہ سب کچھ میں نے شریعت سے لینا ہے. نہیں، خدا نے ہمیں عقل و حکمت بھی دی ہے. مگر اس کا قتل ہوا، اسی کا قتل ہوا. اور جس غبار کارواں کی بات وہ کرتے تھے اسماعیل بلخی کہ غبار کارواں تو کہکشانوں تک گیا، تو ابھی تک سویا ہوا اور کہتا ہے کہ بھائی کارواں ہے ہی نہیں، کس کی بات کر رہے ہو. آتے ہیں اس کارواں کے بارے میں، دیکھیں اس کارواں کے بارے میں وہ بات کرتے تھے. یہ میں نے
اس شخص لائف آن ایلین پلانٹ اور کوشچن مارک ہے، یہ ہے دھرو راٹھے. ان کی جو سبسکرائبر ہیں وہ تقریباً 8 ملین ہیں، بہت ہی زیادہ. تو یہ خگول شاستری تو میرے خیال میں نہیں ہے، مگر ان کو خگول کا جو علم ہے، خگول شاستری کا جو ان کا دماغ ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے. میں کچھ سناتا ہوں، آپ ضرور اس کے چینل میں جائیں. یہ میں آپ کو سناتا ہوں. جس چیز کی بات اسماعیل بلخی کرتے تھے کہ غبار کارواں تو کہکشانوں کو چلا گیا اور تو بجا خفتہ یعنی سویا ہوا، کہتے ہو کہ بھئی کارواں کہاں ہے؟ کس غبار کارواں کی بات ہوتی ہے؟ وہ کارواں ترقی کی کارواں، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی کارواں. وہ زمانہ گیا جب ہم سوچتے تھے کہ بھائی یہ دنیا جو ہے ہماری گول نہیں ہے، یہ فلیٹ ہے. اب بھی بہت سے ایسے مانتے ہیں، میں نے ملاؤں کو سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ دنیا جو ہے فلیٹ ہے. ایک عراقی عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری آنکھیں جو ہے وہ گول ہیں. اسی وجہ سے جب ہم سمندر کے نزدیک جاتے ہیں تو یہ ہمیں گول سا نظر آتا ہے. یار کوئی ان کو عقل سکھائے، کوئی ان کو بتائے کہ غبار کارواں جو ہے وہ حقیقت میں آسمان کو چلا گیا، کہکشانوں کو چلا گیا، اور آپ حقیقتاً ابھی تک سوئے ہوئے اور کہتے ہیں کہ کہاں ہے کارواں. یہ سنیں. نمسکار دوستوں، ناسا نے حال ہی میں جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ سے لی گئی پہلی فوٹوز کو پبلک کے سامنے لا کر رکھا، اور یہ کچھ بہت ہی کمال کی لاجواب فوٹوز ہیں جو بڑی دلچسپ چیزیں بتاتی ہیں ہمیں یونیورس کے بارے میں. ان میں سے ایک فوٹو یونیورس کی سب سے پرانی جھلک ہمیں دکھاتی ہے. 13 بلین ایئرز پاسٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک اور میں ہمیں پتہ چلتا ہے ایسے ایلین ایکزو پلانٹ کے بارے میں جہاں پر پانی یعنی H2O پایا گیا ہے. آئیے نئی ڈسکوریز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں. The James Webb Space Telescope is the largest and most powerful space science telescope ever built. Every image is a new discovery, and each will give humanity a view of the universe that we've never seen before. And so the Webb is able to look at the formation of the first stars and the first galaxies. So the Webb is tremendously exciting. Light from other worlds, orbiting stars far beyond our own. It's astounding to me when I read this. یہ ہے، آپ ضرور یہ پورا ویڈیو وہاں پر دیکھیں. میرے پروگرام کا وقت اتنا زیادہ نہیں کہ میں سارے کے سارے آپ کو دکھا سکوں. اور یہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں جو کچھ ہوا اس تک ان کی رسائی ہوئی ہے کہ کیسے ہماری دنیا کی تخلیق ہوئی ہے، کیسے ہمارے دنیا کی تخلیق ہوئی ہے. اب یہ الگ بات ہے جو ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب کچھ بنا ایک خالق کی ہوئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے اپنے مقدس کلام میں واضح طور پر ہمیں یہ فرمایا ہے. یہ دیکھیں ابتدا میں خدا نے ابتدا میں، اب یہ ابتدا کب ہے مجھے نہیں معلوم، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. اس نے، وہی خالق ہے سب چیزوں کا، اس نے اسے پیدا کیا. اس سے پہلے کہ جیمز ویب کا بہت ہی زبردست ٹیلیسکوپ، یا پھر میچیو اکاکو جن کا انٹرویو میں نے فاکس نیوز میں سنا، اور میچیو اکاکو سے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ کتنا عظیم ہے. اس نے کہا کہ اتنا عظیم ہے کہ ہم اسے کھوجنے میں ہمیں برسوں لگ سکتا ہے. جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے وہ اتنا بڑا ہے، اب تک جن کہکشانوں کی ہمارے لیے مکشوفات ہوئے ہیں وہ ڈاکٹر ہبل کے نام سے منسوب ہبل ٹیلیسکوپ کے واسطے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. مگر یہ جو ٹیلیسکوپ ہے یہ اس سے 100 گنا قوی تر ہے، اور لوگوں نے اتنی ترقی کی ہوئی ہے کہ لوگ کہکشانوں کو جاتے ہیں اور وہاں پر تحقیق کرتے ہیں زندگی کے بارے میں، ہماری کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی.
ان سب کے لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے جو انسان چاند پر گئے وہاں پر انہوں نے بالکل یہی آیات پڑھی. اگر آپ نے یہ ابھی تک آپ کو مکاشفہ اس کا نہیں ہوا ہے تو یہ کلپس جو ہیں آج بھی یوٹیوب میں آپ دیکھ سکتے ہیں. In the beginning God created the heavens and the earth. سب سے پہلے یہی آیت چاند پر یعنی ہمارے زمین کے مدار سے اوپر جا کر سب سے پہلے ایک ہی کتاب کی تلاوت ہوئی اور وہ ہے کتاب پیدائش، کتاب مقدس کے آیات. ہاں ان کو جھنجٹ ذرا سہنا پڑا جب وہ آئے تو یہاں پر ایتھیسٹ نے ان پر لا سوٹ ضرور لگایا، مقدمہ ضرور کیا، مگر یہاں پر میں خداوند کی عظمت کو دیکھتا ہوں. لوگ کہاں چلے گئے ہیں اور ہم کہاں پیچھے رہ گئے ہیں. اور ہمارے رئیس الوزراء افغانستان میں کہتے ہیں کہ بھائی چشی غواڑی تاسو امن غواڑی کا اسلامی شریعت کیا چاہیے تمہیں؟ امن چاہیے اسلام یا اسلامی شریعت؟ بھائی مجھے امن چاہیے، مجھے روزگار چاہیے، روٹی چاہیے، مجھے آزادی چاہیے، سب سے بڑھ کر آزادی چاہیے. کس چیز کی آزادی؟ آزادی بیان، کہ میں اپنے آپ کو بیان کر سکوں افغانستان میں اور کہہ سکوں کہ میں مسیحی ہوں، میں خداوند یسوع مسیح کا پیرو ہوں. کیونکہ اگر میں حسین اندریاس اس زمانے میں، اس وقت میں، بلکہ کرزئی کے زمانے میں بھی اور اشرف غنی کے زمانے میں بھی اگر میں جاتا تو وہ میرا سر قلم کر دیتے، کیونکہ وہ مجھے مرتد کہہ کر وہ میرا سر قلم کرتے. ایک پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں، وہ پاکستانی جو ہیں وہ سرحد پار ہندوستان میں جا کر اس کا ایک ہی مرام تھا، اور وہ مرام وہ ماموریت یہ تھی کہ نوپور شرما کو قتل کرے. یہ ہے ہماری حالت، یہ ہے انسانیت. ایک دوسرے کو کاٹ ڈالنا، مار ڈالنا، ایک دوسرے کے خلاف بولنا، گالی گلوچ دینا، اور یہ سب کچھ. ہم انسانیت کو بھول گئے ہیں، اس چیز کو بھول گئے ہیں جس کی وجہ سے خداوند نے ہمیں اشرف المخلوقات کا خطاب دیا. کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر بنایا، اور اس کی شبیہ کی ہم بے عزتی کر رہے ہیں. خداوند کی شبیہ کی ہم بے عزتی کر رہے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف منافرت پھیلاتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں. یہاں پر سخاوت، یہاں پر ہمدردی، یہاں پر محبت، یہاں پر شفقت، یہاں پر رحمت، یہاں پر فضل اور فیض کی نعمت کہاں ہے جس کی وجہ سے خداوند نے ہمیں اس زمین پر رکھا تاکہ ہم انہیں جلال دیں؟ کیا ہم اپنے گالی گلوچ سے اور ایک دوسرے کو مار ڈالنے سے ایک شخص کو جس نے اپنا دھرم تبدیل کیا، اپنا مذہب کی تبدیلی کی، یا اس نے کسی اور چیز کو چنا، اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے؟ کیا خداوند نے ہمیں اسی وجہ سے بنایا ہے؟ کیا خداوند ہی میں وہ قدرت نہیں؟ اگر کوئی ایتھیسٹ ہوتا ہے، کوئی اسلام کو چھوڑ کر مسیحی بنتا ہے، یا کوئی مسیحیت کو چھوڑ کر وہ ایتھیسٹ بنتا ہے، جیسے کہ رچرڈ ڈاکنز. اسی وجہ سے رچرڈ ڈاکنز جو ہے ان کا ایک یوٹیوب کا ایک ویڈیو ہے، کلپ ہے، میں کوشش کروں گا کہ یاد میں رہے، اگلے پروگرام میں آپ کو دکھاؤں. یہاں پر BBC 4 چینل 4 میں میرے خیال میں، یا چینل 2 یا چینل 4 میں میرے خیال میں ایک مباحثہ ہے. وہاں پر 1-2 مسلمان ہیں، 1-2 مسیحی ہیں، 1-2 ایتھیسٹ ہیں، 1-2 وہاں پر یہودی ہیں، ان سے سوالات کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہنود میں سے بھی ہیں. وہ جو میزبان ہیں وہ سوال کرتے ہیں خدا کے بارے میں اور جو مذہبی منافرت ہے اس کے بارے میں. تو رچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ اس ملا سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے یہ کہو کہ حکم
हुक्म इर्तिदाद के बारे में आप बात करें तो मुल्ला जो है अपने आप को गोल मटोल करके इधर उधर करके कहता है भाई मैं तो इस जामे में रहता हूँ, मैं तो ग्रेट ब्रिटेन में रहता हूँ, यहाँ पर तो उसका सवाल ही नहीं है, हम किसी और चीज़ के बारे में बात करें। मगर रिचर्ड डॉकिंस जो है, जो एक बहुत ही बड़े एथीस्ट हैं और किताब मुक़द्दस के भी वो बहुत ज़्यादा मुखालिफ हैं, वो पूछते रहे नहीं, ये बताना ज़रूरी है आपको कि हुक्म इर्तिदाद क्या है। तो वो फिर इकरार करता है कि अगर हम एक इस्लामी मुल्क में हैं तो हुक्म इर्तिदाद जो है वो कत्ल है, उसको कत्ल करनी चाहिए। अगर किसी ने इस्लाम को छोड़ा तो उसे कत्ल करनी चाहिए। तो रिचर्ड डॉकिंस पीछे बैठकर कहते हैं थैंक यू, शुक्रिया आपने ये इकरार किया। अब मैं बताता हूं कि क्या, जब मैं एक चर्च में था, मेरी परवरिश जो है एक चर्च में हुई, एक कलीसिया में हुई, जब मैं नौजवान बन गया तो मैंने सोचा कि भाई मसीहत और खुदा और किताब मुक़द्दस मेरे लिए नहीं है। तो चर्च के लोगों ने मुझ हुक्म इर्तिदाद या हुक्म कत्ल, वाजिबुल कत्ल कहकर मुझे कलीसिया से रुखसत नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा चलो अपना रास्ता तुम खुद ढूंढो। और मुझे यकीन है वो कलीसिया के लोग उनके लिए अब भी दुआ कर रहे हैं कि वो वापस लौटें, न बज़ोर तलवार और शमशेर और मुक्केबाजी, बल्कि बज़ोर दुआ। अब इंतखाब आपका है कि आप क्या चुनते हैं। इंतखाब आपका अपना है कि आप क्या चुनते हैं। क्या आपको अमन चाहिए या इस्लामी शरीयत, या फिर कोई भी और शरीयत। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ मेहनत कशो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम बख्शूंगा, यानी अमन बख्शूंगा, अमन बख्शूंगा। अगर खुदावंद यीशु मसीह मुझे ये कहते कि भाई आपको मेरी शरीयत चाहिए या अमन चाहिए, तो मैं कहता भाई खुदावंद यीशु मसीह, मैं उज़्र-ओ-ज़ारी करता हूं, मुझे अमन चाहिए, शरीयत नहीं। क्योंकि शरीयत की तकमील मेरी वसादत से बिल्कुल नामुमकिन है। नामुमकिन है कि मैं उस शरीयत पर पूरा उतरूं। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने वो शरीयत अपने ऊपर लेकर उसकी तकमील की। उसने अपनी जान को फिदा करके, कुर्बान करके मेरे गुनाहों का किफारा अदा किया, ताकि मैं नरक से, ताकि मैं जहन्नम की आग से, ताकि मैं खुदावंद से अबदी दूरी से बच सकूं। ये है मेरा खुदा, ये है मेरा खुदा जिसने इस कायनात की तख्लीक की। ये है मेरा खुदा। आइए ये गीत सुनते हैं। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर मैं डालता उसमें, जिस वक्त घेरता तूफान। लंगर मैं डालता उसमें, जिस वक्त घेरता तूफान। यीशु है मेरी पनाह। दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर। दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर,
फिक्रों का होता जब शोर, यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर, यीशु है मेरी पनाह। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार, दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार, तब तेरा उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार, यीशु है मेरी पनाह। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनार, पहुंचूंगा एक दिन किनार, मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनार, पहुंचूंगा एक दिन किनार, सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार, यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान, लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान, यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी पनाह। यीशु वाकई तौर पर मेरी पनाह है, वो ही है मेरी चट्टान, लंगर मैं उसी में डालूंगा जब कोई भी तूफान आए, कोई भी तूफान आए, क्योंकि वो मेरा हाथ थामने वाला खुदाबंद है, वो मेरा दस्तगीर है, सबसे अजीम दस्तगीर। तो आप ये सोचते होंगे कि भाई मैंने ये जो मौजू यहाँ पर दिया हुआ है, टाइटल इस प्रोग्राम का नियामत रब्बना यसुअ अल मसीह, अरबी में क्यों दिया हुआ है? इस वजह से कि एक साहब ने मुझे फ़ोन किया और उनके साथ मेरी अच्छी खासी गुफ्तगू हुई, तकरीबन 40 मिनटों की गुफ्तगू हुई पिछले दिन, और उस वक्त तो उसने ये एक सवाल किया, भाई रूहानी जो ज़बान है, वो असली ज़बान जो है, जो बहुत ही पुरबरकत ज़बान है, वो तो अरबी है, आप जो उर्दू में या फिर फ़ारसी में जो चीज़ें कहते हैं तो अरबी में क्यों नहीं पढ़ते? तो मैंने उनसे कहा, भाई आप ये बताएं कि जिस वक्त तौरात, खुदावन ने तौरात को इल्हाम किया और अपने रूह से अपने बंदों को, नेक बंदों को ये हिदायत की कि वो इसको कलमबंद करे, लिखें, तो वो किस ज़बान में
उन्होंने, खुदा ने उनसे कहा, तो उसने झट से बोला अरबी में है, अरबी ज़रूर, तौरात अरबी में है, और फिर सहीफ़ अनबिया वो सारे के सारी अरबी में है, और इंजील जो है वो अरबी में, क्योंकि अरबी ही सबसे मुक़द्दम ज़बान है। तो ये है लोगों की नॉलेज। हाँ, मैं इकरार करता हूँ कि बहुत से ऐसे आलिम हैं, आलिम दीन हैं मुसलमानों में, जो ये समझते हैं कि भाई ये जो है दूसरे ज़बानों में दी गई थी, इससे बहुत पहले के कुरान लिखी गई हो अरबी में। खुदा के जो हकीकी कलाम है तौरात जो है ये इब्रानी ज़बान में है, और इसके कुछ हिस्से जो हैं जो दानियाल की किताब में हैं, और कुछ हिस्से जो हैं ये आरामी ज़बान में हैं। और नया अहदनामा जो है ये तकरीबन कुल सिर्फ एक उसके पहले हिस्से को छोड़कर, मती की इंजील जो कि आरामी में सबसे पहले थी और बाद में यूनानी में इसे डाला गया, बाकी सबके सब यूनानी ज़बान में, यानी उल्टी लिखी गई थी, सीधी नहीं लिखी गई थी, ये सारे के सारे इन ज़बानों में। इससे मुराद क्या है? क्या खुदावंद हमसे ये बात नहीं करता कि ज़बान जो है वो सिर्फ हमें अपने मतलब को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और दूसरों का मतलब समझने के लिए है, न कि एक ज़बान को दूसरे ज़बान पर किसी तरह से भी बरतरी होनी चाहिए। अगर ये बात हो तो अंग्रेज़ी ज़बान जो है, अगर ये बात हो तो आज के ज़माने में अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो सबसे बढ़कर उसकी अहमियत है, सबसे बढ़कर। सबसे ज़्यादा किताबें अंग्रेज़ी ज़बान में हैं, सबसे ज़्यादा मकालात अंग्रेज़ी ज़बान में हैं। अगर आपने कभी भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग शुरू की है, HTML से लेकर www तक, वर्ल्ड वाइड वेब तक, या फिर आप उसके बिल्कुल अंदर जाकर बाहर से तो आप सब कुछ यूं देखते हैं, यह है बाहर से देखना, आप ये बाहर से देखते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूं और इसका रूट देखूं, व्यू पेज सोर्स, यहां पर अगर मैं क्लिक करूं तो उर्दू के पीछे जो आप देखते हैं वो ये है, इसमें अक्सर जो है वो अंग्रेजी है। ये अंग्रेजी ही है जो उर्दू को हमें उर्दू दिखाता है। ये मैंने पेज सोर्स दिखाया, आप इसमें उर्दू, अरबी, फारसी, रूसी, जापानी, चीनी सब कुछ डाल दे, उनके सब के पुष्ट पर्दा जो है, जो इनको मुस्तहकम रखता है, वो अंग्रेजी ज़बान है। तो मैं क्या कहूं कि अंग्रेजी ज़बान ही सबसे मुक़द्दम और सबसे ज़बरदस्त ज़बान है। हाँ, इस हिसाब से है, मगर हम यहाँ पर रूहानी बातें करते हैं, इन चीज़ों की बातें हम नहीं करते, हम रूहानी बात। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि हमें समझ में आए कि भाई ज़बान जो है वो हमें एक तोहफे के तौर पर दिया गया है, किसी ज़बान को दूसरे ज़बान पर बरतरी हासिल नहीं। अगर बरतरी हासिल होती तो उस ज़बान को, जिसको आप बरतर समझते हैं, कालाहारी में जाएं और उस ज़बान में आप बातें करना शुरू करें तो वो कहेंगे आप पागल हैं भाई, आप बिल्कुल पागल हैं, उनको समझ में नहीं आएगी। इसी वजह से खुदावंद हमारा खालिक जो है वो चाहता है कि हमसे मुस्तकीमन हमारी ही ज़बान में बात करे। इसी वजह से मसीहियों ने किताब मुक़द्दस को हज़ारों ज़बानों में तर्जुमा किया है, ताकि ये लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग खुदा की मोहब्बत को, खुदा के फ़ज़ल को, खुदा के रहमत को, उस नेमत को जान सकें जिसकी वजह से खुदावंद ने हमारी खातिर आकर हमारे गुनाहों का किफ़ारा अपनी जान की कुर्बानी से दी। इसको समझने में ज़रूरी है कि इसको हम समझें, इस बात को हम समझें, ये बहुत ज़रूरी है। मसीही खैरात की बात होती है।
اگر کہیں پر بھوکمپ یعنی زلزلے ہوتے ہیں یا سیلاب یا طغیانی طوفان آتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے مسیحی لوگ وہاں پر جاتے ہیں تاکہ کمک کریں، تاکہ لوگوں کی مدد کریں. سب سے پہلے وہی جاتے ہیں. اسی وجہ سے پالوس رسول بھی یہاں پر کہتے ہیں، میں ایک نقطے پر آ کر اگلے پروگرام میں اس کے بارے میں زیادہ بات کریں گے. اے بھائیو، ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیاؤں پر ہوا ہے کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ جو ہیں مفلسی، مشکلات، غربت میں ہیں، پھر بھی سخاوت ہیں. یہ ہے میرا ایمان، یہ ہے میرا خداوند. اور پھر وہ فرماتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں، یہ سچی بات ہے، اس کی شہادت دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق جتنا ان کے لیے مقدر تھا وہ کر سکتے تھے، بلکہ مقدور سے بھی زیادہ، بلکہ اس حد سے کہ وہ کر سکتے تھے بھی اس سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا. اور اس خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی، اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں دیا، بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خداوند کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا. سب سے بڑی بات، اس واسطے ہم نے تیتس کو، جو ان کا ایک چیلا، ان کا ایک شاگرد اور ان کا روحانی بیٹا بھی تھا، تیتس، ہم نے تیتس کو نصیحت کی کہ جیسے اس نے پہلے شروع کیا تھا ویسے ہی تم میں اس خیرات کے کام کو پورا بھی کرے. پس جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو، ویسے ہی اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ. تو مسیحیت جو ہے اچھا کام کرنا، سخاوت میں ہم میں ایک دوڑ ہے کہ بھائی میں زیادہ محبت کرنا چاہتا ہوں، میں زیادہ مدد کرنا چاہوں گا، میں زیادہ. تو اس میں سبقت لینے میں ہم میں ایک مقابلہ ہے مسیحیوں میں. اور دوسروں میں کیا ہے؟ اور جو لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، نفرت میں، منافرت میں، ایک دوسرے کو مار ڈالنے میں، اور مذہبی، لسانی اور ان چیزوں کی بنیاد میں ایک دوسروں کا گلا گھونٹنے میں، سبقت لینے میں وہ گامزن ہے. اسی طرح سے جس پاکستانی کو گرفتار کیا گیا سرحد کے اس پار، وہ اس میں سبقت لینے کے لیے اس پار گئے کہ تاکہ نوپور شرما کا قتل کرے. اس میں سبقت لینے کے بھائی اسے بخشنے میں سبقت کیوں نہیں لیتے؟ اسے معاف کرنے میں سبقت کیوں نہیں لیتے؟ اس کے لیے دعا کرنے میں کہ وہ یہ کام نہ کر، یہ منافرت. اب میں نہیں کہتا ہوں کہ نوپور شرما نے منافرت نہیں پھیلائی، اس نے پھیلایا ضرور، وہ بھی اسی مذہبی رجحانات کی بنا پر مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اس نے یہ کیا. مذمت کی بات ہے، مگر بخشش سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں پر خداوند کی بخشش کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، پس جیسے تم ہر ایمان میں، پس جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں ہو جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو، ویسے ہی اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ. بھائی تم تو ہم سے زیادہ سخاوت مند نکلے، اسی طرح بڑھتے چلو. یہ نہیں کہ بھائی کیوں وہ زیادہ سبقت لے رہا ہے اس اچھے کام میں، کیوں میں نہ جاؤں؟ ہاں جاؤ بھائی، مگر اس کی تعریف بھی کرو، اس کی ٹانگ نہ کھینچو، یہ خدا کی مرضی نہیں ہے. پس جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو، ویسے ہی اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ. یہ ہے
मसीही खैरात। यह है मसीहियत, यह है मेरा ईमान, यह है जिसका मैं पीछा कर रहा हूं, यह है जिसने मेरा हाथ थामा हुआ है। यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। न तो वो साथ छोड़ेगा मेरा, न तो हाथ छोड़ेगा मेरा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। हमारी यही दुआ होनी चाहिए एक मसीही की हैसियत से, कि हम उसके हाथ को थामे रहें, हमेशा उसी से मांगते रहें और उसकी मानिंद बने हर रोज, न कि मुनाफरत में, मुनाफिकत में, न कि कत्ल में, जिना में और किसी और गुनाह में, बल्कि शफकत में, मोहब्बत में, फजल में, उन नियामतों में जिसे खुदावन ने हमें अता किया और उसके लिए हमें इस दुनिया में छोड़ा है, उसमें हम बढ़ते चले जाएं, क्योंकि यही उसकी मर्जी है। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। अगले प्रोग्राम में इसका दूसरा हिस्सा जरूर देखें। खुदा के कलाम से इसी वजह से मैं आकर सिखाता हूं, क्योंकि इससे मुझे तसल्ली मिलती है। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन।